अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कज़ा आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से खबर है, ज़बरदस्त खबर आपके सामने रखेंगे। फिर 27वीं यानी तरमीम का बाकायदा से टीवी के ऊपर ऐलान कर दिया है कि जनाब धूम धड़के से ढोल बाजे के साए में और तालियों की गूंज में 27वीं यानी तरमीम आ रही है नाज़रीन, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन खबर नाज़रीन जिसने मुझे बड़ा हैरान किया है, मुझे मेरे जहन में सवाल पैदा किए हैं। भारत ने नाज़रीन अमेरिका के साथ डिफेंस का मुआहिदा कर लिया और यह मुआहिदा अगले 10 सालों के लिए होगा। अंदाजा लगाए नाज़रीन के डिफेंस का मुआहिदा भारत कर रहा है अगले 10 सालों के लिए अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का बाजू मरोड़कर लिटरली ट्रंप की जो मोदी है उसकी गर्दन नीचे झुकाकर जूते मार मार कर अगले 10 सालों के लिए 200 अरब डॉलर 200 बिलियन डॉलर्स ये इंडिया से निकाल कर लेकर जाएगा। इंडिया का नाज़रीन जो इमेज है, शाइनिंग इमेज का बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल ढकोसला है, बिल्कुल ड्रामा है जो कि बस्ट हो चुका है, फारिग हो चुका है। अब हकीकत बात यह नाज़रीन कि इंडिया के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर डेमोक्रेसी की 12 जड़ें मौजूद हैं, वहां पर मीडिया एक बहुत मैसिव वैसी मीडिया है, हजारों की तादाद में न्यूज चैनल्स हैं। और वहां का जो मीडिया है नाज़रीन इस वक्त वो बिल्कुल डांस कर रहा है, घुंघरू बांध कर फिर तोड़ रहा है, फिर राधा की तरह नाच रहा है। और जी हमारा डिफेंस मुआहिदा हो गया, हम असला खरीदेंगे, हम हथियार खरीदेंगे, हम मंज कर देंगे, ऊंच कर देंगे। आप अंदाजा लगाए नाज़रीन कि जिस मुल्क के अंदर 88 करोड़ लोग फ्री राशन हुकूमत से खरीद रहे हो, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन जो खवातीन का बच्चा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर नाज़रीन, सबसे ज्यादा डेथ उन खवातीन की रिपोर्ट हो रही है। जिस मुल्क के अंदर आज भी बाथरूम नहीं है, लोग लोटा इस तरह से लिटरली उठाकर कभी झाड़ियों में जाते हैं, कभी ट्रेन के पटरी के पर जाकर बैठते हैं। जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन दौलत के ऊपर पूरा कब्जा हो, जिस मुल्क के अंदर पूरे के पूरे मीडिया हाउसेस खरीदे गए हों, उस मुल्क का एक डिफेंस का मुआहिदा और वहां का मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई नाज़रीन। आप एक लम्हे के लिए सोचे ना नाज़रीन, पाकिस्तान हो गया, इंडिया होगा या अफगानिस्तान हो गया, हमारा सबसे बड़ा एक कॉमन मसला क्या है? हम सब के मसाइल मौजूद हैं, यानी हम सब एक दूसरे को, तो खैर हमारा हम सब के बस में हो तो हम एक दूसरे के बिल्कुल फाड़ कर फेंक दें एक दूसरे को। हम सब का कॉमन मसला है गुर्बत। अफगानिस्तान के अंदर रोटी नहीं मिल रही, पाकिस्तान में नाज़रीन हमें रोटी नहीं मिल रही, इंडिया के अंदर बिल्कुल तबाही इंडिया की भी भारत की वहां निकली हुई है। हम सब का एक कॉमन मसला है वो गुर्बत है। दूसरा हम सब का कॉमन मसला है टेररिज्म, यानी दहशतगर्दी और भूख नंग, ये हम सब का कॉमन मसला है। अब ये जो कॉमन मसाइल हैं इनको हल हम सब ने मिलकर करना है, यानी पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने और इंडिया ने। लेकिन हम सब एक दूसरे के खिलाफ नाज़रीन हथियार भी खरीद रहे हैं, असला भी खरीद रहे हैं। भारत को 200 अरब डॉलर इंडिया को उसे देने लगा है। हमने जो भारत को सेका लगाया हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफगान तालिबान प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं टीटीपी जैसे नासुरू के जरिए, जानवरों के जरिए। और मुल्क की इंटरनल हालत क्या है नाज़रीन, उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। और वहां के लोगों को एक खास सिस्टमैटिक वे में मैन्युपुलेट किया जा रहा है। तो पढ़ी लिखी इंडियन क्लास भी कैसे नाज़रीन फुदू बनी हुई है चंद न्यूज चैनल्स या चंद वॉर मॉन्गर्स के हाथों कि वो सेलिब्रेट कर रही है कि हमारा डिफेंस का मुआहिदा हुआ है। भाई कोई गैरत करो, खुदा का खौफ करो। मैं अभी कुछ एक नाज़रीन नंबर सिर्फ खाली इंडिया के स्टैट्स निकाल कर देख रहा था, आप हैरान होंगे ये नंबर्स देखकर कि इंडिया के अंदर गुर्बत की क्या पोजीशन है और इंडिया के अंदर की क्या सूरत हाल, और ये डिफेंस का मुआहिदा करने जा रहे हैं। इंडिया नाज़रीन दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, फोर्थ बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर नाज़रीन एक बंदा जो आम बंदा है, आम शहरी है, वो एक दिन में 63 रुपए टोटल कमाता है। सबसे ज्यादा जो लोअर मिडिल क्लास है नाज़रीन वो इंडिया के अंदर मौजूद है। अब इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया की जो टॉप 10% है, यानी जो ऊपर बैठे हुए ये अडानी शडानी और दूसरे तीसरे हैं, वो एक जिसने हाथियों का वो भी रखा हुआ है, ये नाज़रीन जो टॉप 10% है 77% ऑफ द टोटल नेशनल, यानी 10% लोगों के पास मुल्क की 77% 77% वेल्थ है। आप हैरान होंगे कि ये जानकर कि 73% ऑफ द वेल्थ जनरेटेड इन 2017 वेंट टू द रिचेस्ट 1%। 77% जो इंडिया की दौलत है, उनके पास जो पैसा है रोकड़ा है, वो सिर्फ 1% के पास जाता है। तो चंद खानदान है नाज़रीन जो कि अमीर हैं, और ये वही पैसा कमाते हैं डिफेंस के जरिए भी, ये वही पैसा कमाते हैं मीडिया के जरिए भी, और ये वही इकोनॉमी जनरेट करते हैं वॉर मॉन्गरिंग के जरिए भी। यानी जंग एक इकोनॉमी है, और दुनिया की इस वक्त नाज़रीन जो वॉर इकोनॉमीज में एक बड़ी इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी बनी हुई है। ये असला खरीदती है, हथियार खरीदते दुनिया भर। अच्छा, हथियार खरीद कर लड़ना हमने किसी के साथ, अच्छा इनके लिए थ्रेट जो इन्होंने बनाया जी पंजाब, ये पाकिस्तान है या फिर चीन है, भाई खुदा का खौफ करें, दोनों न्यूक्लियर स्टेट। क्या इसका कोई कंक्लूजन कभी भी निकल सकता है? क्या पाकिस्तान की 1% भी टेरिटरी आप कभी क्लेम कर सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कभी भी जो वॉर्स होती भी हैं वो लिमिटेड स्केल की वॉर होती हैं, और उसके बाद आपको बैठना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं। लिहाजा इन तीनों ममालिक की, इंडिया की, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बका सिर्फ इसी में है
کہ یہ بارڈرز کھولیں, یہ نیگوشیٹ کریں, ڈسکس کریں, ڈپلومیٹک چینلز کو بحال کریں, بات چیت کریں, گفتگو کریں. اب جو پہلگام کے اندر ہوا تھا, پاکستان کی گورنمنٹ نے, اسٹیٹ نے ایک بڑا زبردست موقف لیا کہ بھائی کولیکٹیو اس کے اوپر انکوائری کرواتے ہیں اور کولیکٹیو ایکشنز لیتے ہیں تاکہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اب یہ کام پاکستان یہ کر رہا ہے افغانستان کے اندر کہ بھائی ٹی ٹی پی کے اوپر ایک ایسا ویریفائبل میکانزم بناتے ہیں کہ کولیکٹیو, یعنی افغانی بھی ملے, پاکستان بھی ملے, کولیکٹیو ہم ایک ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ دہشت گردی کی اس لعنت کو ختم کیا جائے. لیکن بھارت کے اندر ناظرین چونکہ وہ ایک خاص قسم کی گورنمنٹ ہے, خاص قسم کی ذہنیت ہے ہندوتوا نظریے کی, اور خاص قسم کا میڈیا ہے جو لوگوں کو بالکل انہوں نے ذہنی طور پر مفلوج کیا ہوا ہے اور اسلحے پر اسلحہ, ہتھیاروں پر ہتھیار خریدے جا رہے ہیں. بلکہ کچھ اور نمبرز ہیں ناظرین جو آپ کو بڑا حیران کر دیں گے کہ اصل میں یہ جو شائننگ انڈیا یا جو دوسرا انڈیا ہے, اس کی اصل اوقات کیا ہے. ناظرین یہ ایز آف دا ریسنٹ ڈیٹا اپروکسیمیٹلی 81 کروڑ 81% کروڑ لوگ جو ہیں یہ انڈر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ اس کے ذریعے فری کھانا لیتے ہیں, فری روٹی یا راشن لے کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. پھر ناظرین یہ ییلے یونیورسٹی 2022 انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو ان سیف ڈرنکنگ پانی ہے, یعنی دنیا میں سب سے زیادہ غیر محفوظ پینے کے لیے پانی ہے, اس میں انڈیا اوپر سے ٹاپ کر رہا ہے. 70% آف دا انڈین واٹر از کنٹامینیٹڈ. 70% ناظرین ان کا گدلا پانی ہے, کھدلا پانی ہے, گٹر کا پانی ہے جو یہ پیتے ہیں. لیکن ہم نے ڈیل کر دی ہے, ہم نے ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ نے بازو مروڑ کر جوتے مار کر ان کے ساتھ یہ ڈیل کی. ٹرمپ ناظرین ایک بیوپاری ہے, ٹرمپ ایک بنیا ہے, اس کی دکان ہے, اسے پیسہ چاہیے, مال چاہیے, چاہے جدھر سے بھی ہے. ابھی ہمیں جو پپی جفی وہ دے رہا ہے, اس کی بنیادی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے منرلز, مائنز, ہماری زمینوں کے نیچے خدانے ہیں, ہماری زمینوں کے نیچے ذخیرے ہیں. حالانکہ سچی بات یہی ہے ناظرین, ملنا شلنا اسے کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم نے ادھر بھی اسے پھر کے دینی ہے. تو ناظرین یہ پوزیشن ہے کہ پاورٹی خوفناک قسم کی غربت ہے, لیکن انڈیا ایک معاہدہ کر چکا ہے جو کہ 10 سالوں کے لیے $200 ارب نکالے گا. اب اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی خبر بھی, بلکہ پہلے یہ سن لے جو انہوں نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, ڈیفنس کا معاہدہ کیا ہے انڈیا نے. یہ کوالالمپور میں ناظرین بنیادی طور پر ہوا ہے, اور یہ ڈیفنس معاہدہ, اس کے اندر ناظرین ڈیفنس کوآپریشن ہوگی, اس کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی میکانزم باقاعدہ سے واضح طور پر ڈیفائن ہوگا, اور یہ ساری چیزیں باقاعدہ سے کریں گے, اور انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ, ڈسکشن اور تجزیہ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بی بی سی لکھ رہا ہے کہ انڈیا یو ایس سائن 10-year ڈیفنس پیکٹ ایم ٹیرف ٹرموائل. India and the US have signed a framework agreement to expand defense cooperation over the next 10 years. The pact was announced after a meeting between the US Defense Secretary Patty Hegseth and his Indian counterpart Rajnath Singh in the Kuala Lumpur. This agreement will enhance coordination, information sharing and the tech cooperation and advance regional stability and the deterrence. کیسی فضول قسم کے ناظرین یہ معاہدے ہیں, یہ فضول قسم کی ایک ایکسرسائز ہے جو کہ کی جا رہی ہے, اور یہ یقین مانیں جنگیں, وارز, وار مونگرنگ, اسلحہ, ہتھیار, یہ ملکوں کی ترقی کی ضامن نہیں ہے. یہ کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے, یہ کوئی ناظرین فائنل سلوشن نہیں ہے. لہذا بالکل ایک جھوٹ ہے, بکواس ہے, جو کہ اپنی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور ان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں ناظرین وہ اور زیادہ ولنریبل کی جاتی ہیں. ایک اچھی خبر جو پاکستان کے حوالے سے ناظرین آ رہی ہے کہ فائنلی پاکستان اور افغانی دوبارہ سے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوئی حل نکالا ہے. ایک اور خبر آ رہی ہے کہ تورخام بارڈر کو کل صبح 9 بجے سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ابھی جو افغانی واپس جا رہے ہیں, افغانی خاندان, ان کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ تجارتی سرگرمیاں اور دونوں اطراف کے مسافروں کی پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گا. تو یہ اگین ایک طرف غلط ہے, لیکن چلیں یہ اچھا آپ نے کیا ہے کہ جو افغانیوں کو جو آپ بھیج رہے ہیں ان کے لیے بارڈر کھولی جائے گی تاکہ وہ کم از کم سیفلی افغانستان کے اندر چلے جائیں. افغانستان اور پاکستان کا جو فیس آف ہے اور جس کی وجہ سے بارڈر بند ہے ناظرین, روزانہ $1 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. کوئی ٹریڈ ناظرین, ہمارے جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہماری جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, اس کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا, بٹ آپ نے ڈپلومیٹکلی حل نکالنا ہے, دیر پا سولوشن نکالنا ہے. آپ کبھی بھی جنگوں کے اندر, وارز کے اندر کسی بھی طور پر آپ نہیں رہ سکتے. آپ نے سولوشن نکالنا ہے, آپ نے حل نکالنا ہے, اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. لاہور کے اندر ناظرین جو سموگ ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے, اور یہ ایک ایسی سموگ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کے گلے چھلنی ہونا شروع, گلے زخمی ہو رہے ہیں, یعنی گلوں کے اندر سے چمڑا اترنا شروع ہو گیا ہے. یہ خوفناک ولنریبل ہو گیا لاہور ناظرین. وہاں پر سانس لینا محال ہے, یعنی وہاں پر لاہور میں جو بندہ سانس لے رہا ہے وہ اپنی زندگی اس کی کم ہو رہی ہے, اس کے پھیپڑے فارغ ہو رہے ہیں, اس کا پورا انٹرنل سسٹم بالکل فارغ ہو رہا ہے. اور یہ سب ناظرین ان کی جو ایک ایوریج ایج ہے اس میں بھی کمی آئے گی. اب ناظرین لاہور کے اندر ایک تو انڈیا کی جانب سے آ رہی ہے جو گند آ رہی ہے, کنٹامینیٹڈ ایئر تو آ رہی ہے, لیکن لاہور کے اندر جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی ناظرین کئی سالوں پر محیط, ہم میٹروز بناتے رہے, ہم بڑے بڑے فلائی اوورز بناتے رہے, ہم میٹرو ٹرین, یہ والی ٹرین, فلانا ٹرین, وہ والی ٹرین, اس کی وجہ سے وہاں کی جو پولوشن ہے ناظرین
جو ایئر کوالٹی ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور ہوا کے اندر جو آلودگی ہے، پولوشن ہے، وہ اس خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ جو سانس لیتے ہیں اب ان کے گلے بھی چھلنی ہو رہے ہیں۔ لاہور کے اندر ہر تیسرا بندہ بیمار ہے، ان کی بری حالت ہوئی پڑی ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا ابھی یہ عامر متین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ فضائی آلودگی کا مسئلہ اب لاہور سے نکل کر پورے پنجاب میں پھیل چکا ہے، سموگ اب وبا بن چکی ہے، سموگ میں شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، لاہور، گجرانوالہ اور قصور کا بھی انڈیکس 500 آ رہا ہے، کروڑوں کی لاگت سے واٹر گن منصوبہ مذاق بن جائے۔ لیکن واٹر گن حل ہی نہیں ہے، واٹر گن اٹ سیلف وہ چکے کاربن ایمٹ کر رہی ہیں، تو وہ اٹ سیلف ایک ولنریبلٹی مزید کریٹ کر رہی ہیں، وہ جو آلریڈی ہوئی پڑی ہے۔ ناظرین، ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے رائے ثاقب کھرل صاحب کے شو میں باقاعدہ سے کہا ہے کہ جناب منڈے سے 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور ایک اور نئی ترمیم ناظرین 26ویں آئینی ترمیم آلریڈی کوسچنیبل ہے، اس کے اوپر ناظرین سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز جاری ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جس نے پاکستان کی عدالتوں کو فلیٹن کر دیا، پاکستان کے نظام انصاف کو ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کے مطابق ضمیر فروشوں کے کوٹھے بنا کر انہیں رکھ دیا ہے۔ ہمارے ججز کی جو ایک مورل اتھارٹی ہے، لیگل اتھارٹی ہے، وہ کم ہوئی ہے۔ بٹ سٹل ناظرین، ہم نے ایک اور ترمیم لانی ہے، ہم 27ویں ترمیم لا رہے ہیں، اور 27ویں ترمیم کے اندر مزید جو ڈھانچہ تھوڑا بہت کھڑا ہے ناظرین، اسے بھی بالکل گرانا ہے، آوازیں بند کر دینی ہیں، رول آف لا ختم کر دینے ہیں، دوسرے صوبوں کی جو اپنی ایک اٹانومی ہے اسے ہم نے ختم کر دینا ہے، دوسرے صوبوں کے وسائل تک ہم نے پہنچنا ہے، ہم نے عوام کا جو ان پٹ ہے اسے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ بڑی ایک سیڈ صورتحال ہے۔ اگین گڈ نیوز ناظرین، اگین بہت عرصے کے بعد یہ گڈ نیوز ملی ہے۔ پاکستان نے افریقہ کو پیل دیا ہے، ساؤتھ افریقہ کو، اب زبردست طریقے سے ٹیم کھیلی ہے، ایک کم بیک ہوا ہے ایک نئے لڑکے کا، اور اس نے آتے ہی اب مرزا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، معاف کیجئے گا، اوکے، بہت بہرحال اس کا سیکنڈ نیم ہے مرزا۔ اس نے پہلا جو سپیل کیا میرے خیال میں 3 وکٹیں لی ہیں اس نے چند 10 سکور سے بھی اندر، اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ بالکل لیٹ گئی تھی، فلیٹن ہو گئی تھی۔ یہی ناظرین شہینہ میری جانا شاہین آفریدی جب کرتا تھا، صاف نظر آتا تھا، نہ اس کی کمر میں جان ہے، نہ اس کے لک میں جان ہے، نہ اس کی وہ پیس بچی ہوئی ہے، صرف سازشیں کرنی ہیں، صرف خاص قسم کے ایک طبقے کو اپنی طرف مائل کرنا، اور کیپٹنسی اس نے لے لی ہے جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔